روایت ہے کہ کشتی نوح میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر یہ تعداد 80 نفوس تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد صرف 10 تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی میں خاندان نبوت کے 8 افراد سوار ہوئے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام خود، 3 آپ کے بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں اور آپ کے بیٹے یام کی بیوی، کیونکہ یام اس جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا تھا اور نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت کے راستے پر چل پڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو آپ کی تمام اولاد کی واحد ماں تھی۔ آپ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: حام، سام، یافث اور یام۔ اہل کتاب نے یام کو کنعان کے نام سے مرسوم کیا ہے۔ یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے اپنے مخلص نجات دہندہ کی بات نہ مانی اور غرق ہو گیا۔ ترجمہ ہے: اور وہ کشتی چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر امٹ چلا آیا ہے۔ پھر زمین کو بھی حکم دے دیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈیل دے۔ سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو بدلہ دے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو۔ پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختیوں اور میخوں والی کشتی پر۔ اور ترجمہ ہے: تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا اور پوری زمین اس کی لپیٹ میں تھی۔ پہاڑ، میدان، صحرا، خشکی و تری میدان اور شاداب وادیاں، سب پر طوفان برپا تھا، اور اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھیں۔ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکا، اگر بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار، باقی سب انسان، حیوان، چرند پرند ہلاکت و بربادی کی نذر ہو گئے۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ان سے الگ تھا: بیٹا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا: مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا: آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور اسی اثنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، بس ہو گیا ڈوبنے والوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کا نام یام کنعان بتایا جاتا ہے۔ باقی بچوں کے نام سام، حام، یافث اور بعض لوگ اس کا نام کنعان بتاتے ہیں۔ بہرحال نام جو بھی ہو، اس پر تو نص آ چکی ہے کہ وہ کافر تھا۔ اس نے اپنے والد محترم کے دین کی مخالفت کی تھی، اس لیے وہ بھی دوسرے کافروں کی طرح ہلاکت سے دوچار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف انہی لوگوں نے نجات پائی جو دین میں ان کے پیرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہے۔ اس کے بعد حکم فرمایا گیا: اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگوں۔ جب اہل زمین کا صفایا ہو گیا اور کوئی مشرک زندہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اپنی تہوں میں جذب کر لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح علیہ السلام کے کسی فرد پر رحمت فرماتا تو بچے کی ماں پر فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، ایک درخت کی حفاظت کرتے رہے۔ جب وہ درخت بڑا ہوا اور اس کی ٹہنیاں دور دراز تک پھیل گئیں تو انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کام کرتے دیکھ کر مذاق کرتے اور کہتے:
تو اس خشکی کے لیے کشتی بنا رہا ہے، یہ چلے گی کیسے؟ آپ ان کے جواب میں بس اتنا فرماتے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور پانی ابلنے لگا اور طوفانی شکل اختیار کرنے لگا تو بچے کی ماں ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر گھر سے نکلی اور پہاڑ کی راہ لی، حتیٰ کہ تمام سفر طے ہو گیا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں سے بھی بچے کو لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگی۔ جب پانی اس کی گردن تک آ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، لیکن دونوں ماں بیٹا غرق ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کافر پر رحم کرتا تو بچے کی اس ماں پر رحم کرتا۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کے احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ آپ انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قم باذن اللہ۔ تو اچانک وہ سر مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا، کیا تم اسی طرح اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں سفینہ نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا، اسی کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے اور ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپاؤں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے، وہ دونوں گوبر پر جھپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ آپ نے جب ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلّا نکلے، وہ دونوں چوہوں پر پل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لاتا تھا۔ جب کسی لاش یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر کھانے لگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اسی لیے اب وہ مانوس نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں۔ ہم نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ مانوس رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حواریوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں انہیں ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ آپ نے فرمایا، یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم باذن اللہ کہا اور وہ مٹی بن گیا۔